بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام و ناظرین اعظام، اللہ تبارک و تعالی خرچ کرنے کی ترغیب اس لیے نہیں دیتا کہ اسے ہمارے خرچ کی حاجت اور ضرورت ہے۔ ہمارے خرچ کیے جانے کا وہ محتاج ہے نہیں، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے ہمارے خرچ کرنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے خرچ کیے جانے کا وہ محتاج نہیں ہے۔ ہم جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کا فائدہ ہمیں خود ملتا ہے، ہمارے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ ہمارے ارد گرد جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان میں سے حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، لاچار، مجبور، بے بس ہیں، ان کی حاجتیں اور ضرورتیں ہمارے خرچ کرنے سے پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے محترم، ہم اللہ کے راستے میں خوب خرچ کریں اور بے دریغ خرچ کریں، اور خرچ کرنے سے ہمارے مال کے اندر کمی نہیں آتی، ہمارے مال میں کمی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم خرچ کرتے ہیں اس کے اندر اللہ اضافہ فرماتا ہے، بلکہ 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 گنا اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں ہم 1 روپیہ خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت اس کا 10 گنا ہمیں دنیا میں عطا فرمائے گا۔ اس بات کو میں ایک واقعے کے ذریعے سے آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے برگزیدہ اور نیک صالح بندوں میں سے ایک بڑی عارفہ اور کثیر الکرامت ولیہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا گزری ہیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کے شب و روز صادر ہونے والی کرامات میں کچھ نہ کچھ سبق ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ان کے گھر 10 مہمان تشریف لائے اور گھر میں کھانے کی چیز صرف 1 روٹی تھی۔ اتفاق ایسا کہ کچھ ہی دیر بعد ایک سائل دروازے پہ دستک دیتا ہے اور روٹی کی طلب کرتا ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کبھی اپنی زندگی میں کسی سائل کو، کسی سوالی کو دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائی تھی۔ اس نے معمول کے مطابق اس روٹی کو اس سائل کو دلوا دی۔ جب مہمانوں کو کھلانے کا وقت آیا تو خادمہ بہت متفکر تھی، متعجب تھی کہ جو کچھ کھانے کا گھر میں تھا وہ بھی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے سائل کو دے دیا ہے، تو اب مہمانوں کو کیا کھلایا جائے۔ لیکن رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا وہ شخصیت ہے کہ جس کو اللہ کی ذات پر کامل یقین ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم نے جو خرچ کیا ہے اللہ رب العزت اس کا بدل ضرور دنیا میں بھی عنایت فرماتا ہے۔ اتفاق ایسا ہی ہوا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک شخص دروازے پہ دستک دیتا ہے اور وہ 3 روٹیاں لے کر حاضر ہوتا ہے۔ جب رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کو اطلاع دی جاتی ہے تو وہ واپس کروا دیتی ہیں کہ وہ ہمارا کھانا نہیں ہے، کسی اور کا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا شخص دروازے پہ دستک دیتا ہے اور وہ 5 روٹیاں لے کر حاضر ہوتا ہے، لیکن رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا اس شخص کو بھی واپس کر دیتی ہیں، یہ کہہ کر کہ وہ روٹیاں ہماری نہیں ہے، وہ کھانا ہمارا نہیں ہے، کسی اور کا ہے۔ تیسری مرتبہ آنے والا شخص 11 روٹیاں لے کر حاضر ہوتا ہے۔ خادمہ رابعہ بصری کو اطلاع دیتی ہیں تو آپ کہتی ہیں کہ جا کر پوچھو کہ کتنی روٹیاں ہیں۔ رابعہ بصری کو اطلاع دی جاتی ہے کہ 11 روٹیاں ہیں۔ خادمہ سے کہتی ہیں کہ وہ لے آؤ، وہ ہمارا کھانا ہے، ہماری روٹیاں ہیں۔ بہرحال وہ کھانا دینے والا چلا جاتا ہے اور مہمانوں کے اندر 10 روٹیاں ایک ایک کر کے تقسیم کر دی جاتی ہے، اور 1 روٹی کا 2 حصہ کر کے آدھا حصہ خود کھاتی ہیں اور آدھا حصہ خادمہ کو کھلاتی ہیں۔ مہمان کے چلے جانے کے بعد رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا سے خادمہ پوچھتی ہیں کہ یہ کیسے پتہ چلا آپ کو کہ پہلے اور دوسرے شخص نے جو کھانا لایا وہ ہمارا نہیں ہے اور تیسرے شخص نے جو کھانا لایا وہ ہمارا ہے؟ تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے کہا کہ اللہ سے میں نے سودا کیا تھا، اللہ کا وعدہ ہے کہ 1 پر 10 گنا عطا فرماتا ہے دنیا کے اندر،
اور آخرت میں 70 گنا عطا فرماتا ہے، تو میں نے دنیا ہی میں اس کا سودا کر لیا کہ ایک روٹی میں دے کر اللہ سے اس کا 10 گنا لینا ہے، چونکہ مجھے مہمان کو کھلانا ہے۔ لہٰذا اللہ نے جب 11 روٹیاں بھیجی، لانے والا شخص جب 11 روٹیاں لے کے آیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے میرے ہی لیے بھیجا ہے، وہ میرا ہی کھانا ہے۔ 10 روٹیاں تو وہ تھی جو ایک کے بدلے میں تھی، اور 11ویں روٹی تو وہ میں نے دی تھی، وہ اللہ کو واپس کرنی ہی تھی، لہٰذا اللہ نے میرے لیے 11 روٹیاں بھیج دی۔ تو میرے محترم، آپ نے دیکھا کہ دنیا کے اندر اللہ اس کا بہترین بدل عطا فرما دیتا ہے۔ خرچ کرنے سے ہمارا مال کم نہیں ہوتا، ہمارے مال میں کمی نہیں آتی، اس لیے ہم اللہ کے راستے میں خوب خرچ کریں اور ہم ان لوگوں کا خیال رکھیں جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، اور ہمارے ارد گرد جو ضرورت مند ہیں اس کی ضرورتوں کی ہم تکمیل کریں۔ خصوصاً اس وقت جو ہمارے مدارس اسلامیہ ہیں، ان مدارس کے اندر بھی ہمارے خرچ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم اپنے تعاون کے ذریعے سے اس کو ہم مضبوط اور مستحکم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی